بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری گفتگو کا عنوان ہے میرائے ربانی کی قرآن خوانی۔ اس عنوان کا یہ مطلب نہیں کہ میرائے ربانی صاحب مر گئے ہیں اور مرنے کے بعد ان کی قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا ہے، نہیں، چونکہ میرائے ربانی اس قرآن خوانی کے احسان ثواب کے قائل نہیں، بلکہ وہ تو اسے بدعت قرار دیتے ہیں۔ اس عنوان کا مطلب یہ ہے کہ میرائے ربانی کی قرآن خوانی سنیں اور پھر دیکھیں کہ وہ کتنی زیادہ غلطیاں کرتے ہیں۔ اس پس منظر میں آپ اس کے کچھ کلپ سنیے، پھر اس کی غلطیوں کی نشاندہی کیجیے۔ اس پر میرا مختصر اصلاحی تبصرہ سنیں اور اندازہ کریں کہ وہ غیر مقلد مولوی صاحبان جب قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تو وہ قرآن و حدیث کو صحیح طور پر سمجھتے کیا ہوں گے؟ یوں ان کا قرآن و حدیث پر عمل کا نعرہ کس قدر کھوکھلا ہو گیا۔ غیر مقلدین کے سامعین و مداحین، میں نے جن غلطیوں کی نشاندہی کی ہے تم متعلقہ سیڑھیوں میں ان کی درستگی کرا دو اور صحیح سیڑھیاں تقسیم کرو، اور اگر غیر مقلد مولوی صاحبان ان غلطیوں کو عملاً درست نہیں کرتے تو پھر تمہارا فرض ہے کہ تم صاف لفظوں میں کہو، بلا شبہ کہو، سر عام کہو، تقریروں میں کہو، تحریروں میں کہو، بار بار کہو، برملا کہو کہ فضیلت الشیخ میرائے ربانی اپنی تقریروں میں قرآن کریم غلط پڑھتا ہے، اور جو شخص قرآن غلط پڑھے کی جرات کرتا ہے اور سال سے انہی غلط سیڑھیوں کی اشاعت کر رہا ہے، اور تاحال اس کو اور بقیہ غیر مقلدین کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ان غلطیوں کو درست کر دیں۔ اب میں نے تمہاری خیر خواہی کے لیے ان تقریروں میں جن غلطیوں کی نشاندہی کر دی ہے کم از کم ان غلطیوں کو تو درست کر دو۔ انہی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، یہ جملے کہے ہوئے ہیں۔ محترم سامعین، یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 23 ہے۔ یہ دیکھیں، صحیح آیت یوں ہے، انہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم۔ اس میں آراد غیر مقلد نے حائل میں تقریر کرتے ہوئے فضیلت الشیخ کے بحروب میں اس آیت کو غلط پڑھا اور الا کا لفظ چھوڑ دیا۔ آئیے میں آپ کو قرآن مجید سے دکھاتا ہوں۔ ایک اور تقریر اس نے فضیلت الشیخ کے بحروم میں اسی آیت کو غلط پڑھا اور اللہ کا لفظ چھوڑ دیا۔ ملاحظہ ہو، ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے ان کے اوپر کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ انہی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ وہ نام ہیں جس کو تم نے تمہارے باپ داداؤں نے چنے ہیں، اللہ نے اس کے اوپر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے۔ پھر 6 جنوری سن 2004 کو ساؤتھ کرناٹکا سیلفی موومنٹ انڈیا میں جلسے میں تقریر کی اور اپنے اصلی انڈین روپ میں بھی اس آیت کو غلط پڑھا اور اللہ کا لفظ چھوڑ دیا۔ ملاحظہ ہو، انہی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، یہ وہ نام ہیں جس کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے بنائے ہیں، ما انزل اللہ بها من سلطان۔ پھر سن 2007 میں اس نے جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش انڈین میں تقریر کی اور وہاں بھی اس آیت کو غلط پڑھا اور اللہ کا لفظ چھوڑ دیا۔ ملاحظہ ہو، انہی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، اللہ نے فرمایا یہ تو تمہارے نام ہیں، تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے جو نام دیے ہیں وہ نام ہیں۔ محترم سامعین، ہر باشعور آدمی یہ سوال کرتا ہے، سورہ نجم کی آیت کے اس حصے میں صرف 7 لفظ ہیں، انہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم۔ کوئی نلائق سے نلائق اور کن ذہن بھی ان الفاظ کو 8-10 دفعہ دہرائے گا تو یہ اس کو یاد ہو جائیں گے، لیکن یہ معراج غیر مقلد ہندوستانی کس قدر نلائق ہے اور کن ذہن ہے کہ آج تک ان 7 کلمات کو صحیح طور پر یاد نہ کر سکا۔ کیا کوئی عقل مند شخص ایسے نلائق مولوی کو اپنا پیشوا بنانا پسند کرے گا؟ کیا کوئی عقل مند شخص ایسے نلائق مولوی کی باتوں پر عمل کرے گا؟ یہ چاروں کلپس مختلف تقریروں کے ہیں اور ان کے کئی سالوں کا فاصلہ ہے۔
چاہیے تو یہ تھا کہ پہلی ہی تقریر کے بعد اسٹیج پر بیٹھنے والے غیر مقلد مولوی یا سامعین میں سے کوئی شخص جسے یہ صورت یاد ہوتی وہ آ کر میرائے ہندوستانی کو متنبع کر دیتا. افسوس کہ یہ سب اتنے جاہل تھے کہ کسی کو اس غلطی کا ادراک نہ ہوا. پھر یہ تقریر سی ڈی کی شکل میں نشر کی گئی. سال ہر سال سے غیر مقلد سامعین میں کوئی ایسا باشعور نہیں تھا کہ اس غلطی کو پکڑ کر معراج انڈین کو متنبع کر دیتا تاکہ وہ اس کی اصلاح کر لیتا اور آئندہ ایسی غلطی نہ کرتا. محترم سامعین، 4 جلسوں میں یہ غلطی دہرائی گئی اور ہر جگہ یہی تاریخ رقم ہوئی کہ اسٹیج پر بیٹھے غیر مقلد مولوی، سامنے بیٹھے سامعین، جلسے کے بعد سی ڈی پر تقریر سننے والوں میں سے کسی غیر مقلد میں اتنا علم اور شعور نہ تھا کہ وہ اس غلطی کا ادراک کر کے اس بہروپی معراج کو متنبع کرتا. سوال نمبر 3، ہر غیر مقلد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں تقلید نہیں کرتا بلکہ خود تحقیق کر کے اس پر عمل کرتا ہوں. محترم سامعین، بڑے ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ گفتگو کرنے والوں کو بھی تحقیق کر کے گفتگو کرنی چاہیے. غیر مقلدوں کی تحقیق کا زندہ نمونہ ملاحظہ کریں کہ ان کا ایک مولوی اپنی تقریر میں آیت پڑھتا ہے اور تقریر سے پہلے اس آیت کو قرآن کریم میں دیکھ لینا بھی گوارا نہیں کرتا اور آیت غلط پڑھتا ہے. اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اس نے تحقیق نہیں کی. اور غیر مقلد سامعین کی تحقیق کا اندازہ لگائیں کہ وہ اس غلطی کو جوں کا توں سن کر اس مولوی کی تقلید کر رہے ہیں. کسی کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ قرآن کھول کر اس کی تحقیق کر لے. اب آپ خود ہی فیصلہ کریں، غیر مقلد مولوی اور تحقیق کرتے ہیں یا تحقیق کے نام پر اندھی تقلید کرتے ہیں. محترم سامعین، خیر خواہی کے جذبے سے میں نے ان غلطیوں کی نشاندہی کر دی ہے. اگر اب بھی ان غیر مقلدوں نے قرآن کریم کی ان غلطیوں کی اصلاح نہ کی تو پھر آپ سمجھ لیں کہ غیر مقلد جان بوجھ کر ان غلطیوں کو باقی رکھے ہوئے ہیں. اور جو لوگ قرآن کریم میں جان بوجھ کر غلطیاں کرتے ہیں ان کی بقیہ باتوں پر کیا اعتماد باقی رہ جاتا ہے. لہذا کم از کم آپ تو ایسی سیڑھیوں کو اپنے پاس نہ رکھیں اور ایسی سیڑھیوں کو ہرگز نہ سنیں تاکہ آپ بھی ان غلطیوں کو پھیلانے کے مرتکب نہ بن جائیں. یہ سیڑھیاں اپنے پاس رکھنے کے قابل نہیں ہیں. انہیں چوراہے میں رکھ کر آگ لگا دینی چاہیے. اور یہ غیر مقلد خطیب اس قابل نہیں ہے کہ ان کی تقریروں کو سنا جائے اور ان پر اعتماد کیا جائے، کیونکہ جو غیر مقلد قرآن کریم پڑھنے میں غلطیاں کرتے ہیں کیا وہ بقیہ معلومات صحیح پیش کرتے ہوں گے؟ اغیار کا جادو چل ہی چکا، تم ایک تماشا بن ہی گئے. اغیار کا جادو چل ہی چکا، تم ایک تماشا بن ہی گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے.